کہ کس شعبے میں کتنی ترقی اور کتنے دعوے۔ رواں مالی سال کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اقتصادی سروے جاری کریں گے۔ رواں سال حکومت بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ معاشی شرح نمو کا ہدف بھی حاصل نہ کیا جا سکا۔ معیشت کی شرح نمو 2.8% رہی، ہدف 3.6% تھا۔ سرمایہ کاری 14.2%، ہدف کے بجائے 13.8% رہی۔ حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا ہدف بھی پورا نہ کر سکی۔ زراعت اور خدمات کے اہداف حاصل کرنے میں بھی ناکامی ہوئی۔ زرعی شعبے کی گروتھ 0.56% رہی، جبکہ ہدف 2% تھا۔ گندم سمیت 5 بڑی فصلوں کی پیداوار 13.5% کم ہوئی۔ ملک میں دالوں کی پیداوار بھی 14.2% کم ہوئی۔ اسی حوالے سے ماہر معاشیات سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ فرمائیے گا کہ جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ بہت سارے شعبوں میں ہم نے دیکھا کہ پورا نہیں ہوا، تو کیا ایکسپیکٹیشن اتنی ہی تھی جتنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایکسپیکٹیشن تھی، ظاہر ہے جب بھی ٹارگٹ رکھے جاتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی جو ہے ایگریکلچر سیکٹر اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹر، اس میں جو ہے نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور پرابلم آئی ہے، لیکن باقی اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ، یوٹیلیٹیز اور کنسٹرکشن، اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے اور پر کیپٹا انکم بھی بڑھی ہے۔ تو یقیناً یہ فرق پڑا ہے۔ ایگریکلچر کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سیزنل امپیکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پانی کی کمی ہو یا ان کی قیمتوں میں بہت ولیٹیلٹی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پہ، تو اس میں اچانک اتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ مگر یہ کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ ذرا ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ٹیکسیشن کا اچھا سسٹم، اس کے لیے انٹرسٹ ریٹ میں کمی، اس کے لیے پاور سپلائی اور سستی پاور سپلائی، ان تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ اچھا سلمان نقوی صاحب، انویسٹمنٹس کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ سرمایہ کاری بھی کم ہوئی ہے، 14.2% ہدف تھا، 13.8% حاصل ہوئی۔ درست ہے۔ یہ دیکھیں، سرمایہ کاری کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس میں اکنامی ہی ضروری نہیں ہوتی۔ آپ اگر بیرونی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ بیرونی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی جی، اوکے۔ دیکھیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہماری اکنامی کے مسائل ہی درپیش ہوں، اس کے لیے جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے آپ کے ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں اثر انداز کرتی ہیں۔ لیکن آئندہ آنے والے دنوں کو میں کہہ سکتا ہوں، ہمیں آگے دیکھنا چاہیے۔ جو 10 مئی کے بعد سے صورتحال بدلی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال جو ہے بہتر ہوگا۔ اور شعبہ خدمات میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ہدف پورا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، میں نے شروع میں احاطہ کیا ہے کہ یہ ہائی انٹرسٹ ریٹ تھا، ٹیکسیشن کی زیادتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لیکوڈیٹی کی کمی، بہت سارے ایسے ایشوز تھے جن کو حکومت اب ایڈریس کر رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن مزید گنجائش موجود ہے انٹرسٹ ریٹ میں۔ اچھا، اور اسی طریقے سے جی تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جیسے ترسیلات زر، برآمدات اور درآمدات میں تو ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا ہے، اور رواں مالی سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ بھی سرپلس رہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کا مقصد یہ کہ آپ کے اخراجات اور آپ کے جو آمدنی ہے ڈالر میں وہ بہتر ہے، یعنی آپ اپنے جو قرضے ہیں وہ وقت پہ ادا کر سکتے ہیں، اور قرضوں کو ادا کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے کیش بیلنس کو ظاہر کرتا ہے، جو رننگ کیش بیلنس ہے۔ اچھا سلمان نقوی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے نمائندے وکاس عظیم موجود ہیں، وہ ہمیں ذرا اس حوالے سے ڈیٹیلز بتا لیں گے، پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ تو وکاس، آپ بتائیے گا کیا رہا یہ ہمارا جو گزرا ہوا سال ہے؟ جی بالکل، اب سے تھوڑی دیر بعد وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس سروے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اوورآل جو
मजमूई शरह नमू है उसका जायज़ा और उसके खदोखाल जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। चूँकि रवां साल हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की GDP का जो हदफ है वो 3.6% मुकर्रर किया हुआ था, लेकिन इसमें 1% की कमी आई है और ये 2.7% रहा है। और इस माली साल के दौरान जो सबसे ज़्यादा शोबा मुतासर हुआ है वो पाकिस्तान की ज़राअत का शोबा है, जिसमें बहुत बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि जो बड़ी फसलें हैं उनकी पैदावार हमने देखी है कि वो कम हुई है। ख़ासतौर पर कपास की अगर पैदावार देखें तो वो 30% से ज़्यादा कम हुई है। इसी तरह गंदम की पैदावार भी रवां साल कम हुई है, मकई की पैदावार कम हुई है, चावल की पैदावार कम हुई है और जो गन्ने की पैदावार है वो भी कम हुई है। क्योंकि हुकूमत की एक तरफ ये तवज्जो थी कि किसी तरह जो ज़राई सेक्टर है इसको बहाल किया जाए, लेकिन चूँकि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम के अंदर है और IMF प्रोग्राम की वजह से हर शोबे के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, ख़ासतौर पर ज़राअत के ऊपर जब टैक्सेस लगे हैं और ज़राई जो इनपुट्स हैं खाद पे उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और इस वजह से जो काश्तकार थे, किसान थे, उनको उनकी फसलों की जो मुकर्ररा कीमत थी वो नहीं मिल सकी। हुकूमत ने इस साल IMF प्रोग्राम की शर्त पर अमल दरामद करते हुए ये फैसला किया था कि गंदम काश्तकारों से बराह रास्त नहीं खरीदी जाएगी, जिसकी वजह से आप देखें कि गंदम की जो कीमत है वो 2000 रुपये फी मन से नीचे जो है वो इस साल रही है, जिसकी वजह से काश्तकारों और किसानों की एक हौसला शिकनी हुई है और उन्होंने एक तरह से अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि उन्होंने गंदम जो है वो इतने बड़े रकबे पर काश्त नहीं की जिस तरह के उन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड की थी। और जो कपास का मामला है, कपास की पैदावार भी हुकूमत की अपनी पॉलिसी की वजह से कम हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने जो है वो जो कॉटन इंपोर्ट की जाती है, कॉटन यार्न और फैब्रिक, उसके ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस ख़त्म कर दिए हैं। ड्यूटी और टैक्सेस ख़त्म होने की वजह से जो कॉटन यार्न और फैब्रिक है उसकी इंपोर्ट में कई 100 गुना का इजाफा हुआ है और अगर पाकिस्तान की मकामी आप कपास देखें तो उसकी पैदावार मुसलसल कम होती जा रही है। कपास के जो बेल्स हैं वो इस साल 6 से 7 मिलियन बेल्स के करीब रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि किसी ज़माने में 1 करोड़ बेल से भी ज़्यादा होती थी। अब चूँकि कॉटन इंडस्ट्री और फिर गंदम जो है वो ये दोनों मुसलसल कमी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इंडस्ट्रीज़ का पहिया है वो भी इस साल जो है उसमें कोई ख़ास तरक्की नहीं देखी गई। ख़ास तौर पर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हुकूमत को बड़ा हिट पड़ा है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो ये बड़े शोबे हैं जहाँ पर हुकूमत को इस साल जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। जी अच्छा, वकास साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान नकवी साहब, अब आपकी तरफ आऊँगा। आप फरमाइएगा कि मुआशी शरह नमू का हदफ भी हासिल नहीं हुआ है। जिस तरह से आपने पहले भी फरमाया, मईशत की शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% था। सबसे पहले तो एक आम आदमी के लिए समझने के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि मुआशी शरह नमू का हदफ ये बेसिकली होता क्या है, इसमें कमी का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखें, सिंपल इज दैट के तमाम सेक्टर्स की जो ग्रोथ होती है उसमें वो तमाम एग्रीगेट उनके मिलने के बाद जो है वो टोटल GDP की ग्रोथ बनती है, जिसमें हमारा मुल्क क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है तो एग्रीकल्चर फहरिस्त होता है, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और ये हमारी मईशत के चंद बड़े सेक्टर्स में एक है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू और तमाम शोबों में ये जनरेट करते हैं चीज़ें। तो ये ग्रोथ टारगेट अचीव ना होने का मकसद ये है कि यकीनन रेवेन्यू में कमी और वाक़ई हुई है। रेवेन्यू शॉर्ट तकरीबन 1000 अरब रुपए का, ये आपने सवाल नहीं रखा है, लेकिन रेवेन्यू में 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी है, जिसे मीट आउट करना है। और वो किस तरह मीट आउट करेंगे वो खुद हम सब के लिए जो है थोड़ा सा सवालिया निशान है, वो बजट के बाद ही क्लियर होगा। उसके बारे में मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हो रही हैं। तो इसका बराह रास्त जो है आम आदमी के ऊपर असर पड़ता है। जब रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट कम कलेक्ट कर पाती है तो मजबूर होकर वो टैक्सेस में इजाफा करती है, और बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद सालों से सैलरीड क्लास और आम आदमी पर जनरल टैक्स बढ़ा के जो है रेवेन्यू का बोझ डाला गया है, जिसकी वजह से उनकी कन्वर्शन पावर में बहुत ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई है। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा कि हुकूमत किस तरीके से जो है इन तमाम टारगेट्स को जो है वो अचीव करती है। तो ग्रोथ में कमी से बराह रास्त आम इंसान को असर पड़ता है। हुकूमत मजबूर होकर टैक्सेस में इजाफा करती है ताकि रेवेन्यू बढ़े और हुकूमत के अखराजात चले।
اچھا سلمان نقوی صاحب، آپ سے یہ جو ابھی گزشتہ سال ہم نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیے ہیں اور آئندہ سال میں جو گزشتہ سال کے ٹارگٹ اچیو نہ ہونا وہ کتنا امپیکٹ آنے والے سال پہ پڑ سکتا ہے یہ جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر نے، ان سے بات کر لیں پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ خالد عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد عثمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ فرمائیے گا، جس طرح سے ٹارگٹس رکھے گئے تھے وہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہو پائے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اب کتنا اثر ہونے جا رہا ہے آنے والے سال میں عام شہری پر؟ جی تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے موقع دیا بزنس کمیونٹی کی بات کرنے کا۔ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ٹریپ میں اب پھنس رہے ہیں جس کا تذکرہ ہم پچھلے 2-3 سال سے تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ ٹریپ یہ ہے کہ ہم کیونکہ گروتھ نہیں لے رہے، اب اس وقت انفلیشن بھی ملک میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور اب ہمیں زیادہ ریونیو چاہیے ہوگا اگلے سال گورنمنٹ کے اخراجات کو چلانے کے لیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا، ہم یہی بات بار بار کر رہے تھے کہ جناب آپ ابھی آپ کہہ رہے ہیں 13 ٹریلین، پھر آپ 15 کہیں گے، پھر آپ 17 کہیں گے، تو جب گروتھ نہیں ملے گی اور امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوگی، دیکھیں جب آپ گروتھ نہیں ملتی نا، اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یار ہم نے ترقی نہیں کی، لیکن پرابلم یہ ہے سمجھے کہ ہمارے پاس 65% جو نوجوان ہیں ہماری پاپولیشن کے اندر، اگر ہم 2.5% کے اوپر گرو کرتے ہیں اور ہماری پاپولیشن تقریباً 2% سے گرو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہم تو گرو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو تقریباً اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور اگر ہم ان نوجوانوں کو جو نئے بچے ہر سال 18 سال کی عمر کو ہٹ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو جابز دینا چاہتے ہیں، ان کو امپلائمنٹ دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں 8% سے ترقی کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جابز کریٹ نہیں کر رہے اپنی اکانومی کے اندر، اس کے اندر وسعت پیدا نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہم اپنا ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی ہماری اب ایک جگہ کے اوپر آ کے اسٹیگننٹ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایگریکلچر جہاں سے ہمیں کوئی پازیٹیو گروتھ مل سکتی تھی، ہم نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ان سب کو بیسیکلی ہم نے وہ اسٹرگل والی کنڈیشن کے اندر ڈال دیا۔ اور اب آئندہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے ٹیکس ٹارگٹ کو، ریونیو کو 2-2.5-3 ٹریلین بڑھائیں گے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر ہم کیسے بڑھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انہی لوگوں کو جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا گلا مزید دبائیں گے، اور یہ بالکل، میں اگر آپ کو سادہ الفاظ میں آپ کے ناظرین کو سمجھانا چاہوں، یہ بالکل اس طرح ہوگا جیسے کہ ہم ایک مرغی سے جو انڈے لے رہے تھے، اب ہم اس مرغی کو کھانے کے اوپر جو ہے نا ہم نے پلان کر لیا۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آخر وجہ کیا ہے، انویسٹمنٹس کیوں نہیں آ رہی اور جاب کریٹس کیوں نہیں ہو پا رہی، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے پڑیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں انسینٹیوائز کرنا پڑے گا۔ دیکھیے پچھلے 2.5-3 سالوں میں ہماری جو انڈسٹری ہے، ہمارا جو کرنسی ہے، وہ اتنی ڈیپریشیٹ ہو گئی ہے کہ ہم لیکوڈ کرنچ آ گیا۔ گورنمنٹ اتنے زیادہ قرضے لیتی ہے کہ پرائیویٹ بینک پرائیویٹ سیکٹر کو قرضے دینے کے تیار نہیں ہے۔ جب تک دیکھیں اس ملک کا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈالر پورے نہیں کماتے، جب ڈالر پورے نہیں کماتے تو ہم امپورٹ کرنے کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً ہماری پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب تک اس ملک کے اندر ہم پروڈکشن ایکولیبریم کو پروڈکشن کی طرف شفٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم ایکولیبریم کو امپورٹ ریپلیسمنٹ کی طرف شفٹ نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کوئی کرٹیکل تبدیلی آئے گی پاکستان کے اندر۔ ہم اسی طرح ریونیو بڑھاتے جائیں گے اور لوگوں کی گلے دباتے رہیں گے، اور الٹیمیٹلی پھر یہ جو نظام ہے ایک دن ٹوٹلی کولیپس کر جائے گا۔ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس طرح کی ریپڈ چینجز لانی پڑیں گی۔ خالد عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سلمان نقوی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ، آپ کے لیے وہ سوال چھوڑا تھا جو سابقہ ٹارگٹس ہم نے پورے نہیں کیے، اب آنے والا سال ہمارے سر پہ ہے، اب ٹارگٹس ڈیفینیٹلی ہم نے آگے بھی رکھنے ہیں، تو اس کا کیا کوئی ایسا اثر پڑتا ہے کہ اچیومنٹس جو ہیں آگے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور مزید مشکل بجٹ بنانا پڑے عوام کے لیے، اور زیادہ ان پر پریشر پڑ جائے گورنمنٹ پر بھی، اور عوام بیچاری مزید پس جائے؟ دیکھیں پچھلے سال میں اور اس سال میں بہت سارے فرق بھی آ گئے ہیں، اور جس میں سب سے بڑا فرق انٹرسٹ ریٹ کا ہے۔ تقریباً انٹرسٹ ریٹ 11% جو ہے وہ گھٹ چکا ہے، یعنی 50% انٹرسٹ ریٹ پچھلے 22% تھا، ابھی 11% پر آ چکا ہے۔ اس کا امپیکٹ یقیناً ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لگتا ایسا ہے اور امید بھی ہے کہ بہت سارے سپر ٹیکسز جو بڑی بڑی کارپوریٹس پر لگا دیے گئے تھے، اور جو میں سمجھتا ہوں ان کی پروفیٹیبلٹی میں کمی ہونے کا بنیادی ریزن رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے سپر ٹیکسز میں کمی ہو یا کچھ ہٹائے دی جائیں۔ اور ٹیکسوں میں اب جو ضرورت ہے وہ رد و بدل کی ہے، اور یقیناً میں ایگری کروں گا سر کی بات سے
کہ ہمیں گروتھ پہ توجہ دینی ہوگی. وہ سیکٹرز جو گروتھ کی طرف جاتے ہیں اس پہ ٹیکسیشن کم سے کم جو ہے لگائی جائے, اور جو ان ٹیکسڈ ایریاز ہیں جس میں خاص طور پہ ایگریکلچر ہے, اس کے بعد پراپرٹی ہے, ریٹیلرز ہیں, ان کی طرف ٹیکسیشن کی طرف جایا جائے تاکہ ریونیو ٹارگیٹ جو ہے وہ مکمل کرا جا سکے. اور جو ہمارے ملک کو ترقی دینے والے ادارے ہیں ان کو اسپیس مل سکے. اب تک ہوتا یہ آیا ہے اب سے کافی عرصے سے کہ ان سیکٹرز پہ جو پروفیٹیبل ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز مزید لاد دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد سیلریڈ کلاس پہ ٹیکسز لاد دیے جاتے ہیں ریونیو کی کمی کو پورا کرنے کے لیے, جو الٹیمیٹلی اکنامی پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں. اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہونا تو دور کی بات ہے, جو اچھے ہمارے یہاں سے قابل لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر جو ہے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, تو قابل لوگ بھی چلے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی یہاں بچ رہے ہیں ان کی پرچیزنگ پاور زبردست طریقے سے کم ہو گئی ہے. تو لہٰذا ہمیں امید ہے, کوشش ہوگی, لیکن اس سال اس لیے زیادہ اچھی امید ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں تو بنیادی طور پہ کمی واقع ہوئی ہے. دوسرے 10 مئی کے بعد سے صورتحال ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت چینج ہوئی ہے. پاکستان کے بیرونی دنیا سے بڑے اچھے تعلقات ہوئے ہیں, اس کو کیش کرا جا سکتا ہے. پھر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے, اور جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ کر کے بتاتا ہے حکومت کو کہ اس ایگریکلچر میں یا اس جو فصل جو کمی واقع ہوئی ہے اس کی یہ وجوہات ہیں, اس میں اس طرح سے کرنا چاہیے, اس کا یہ ریٹ ہونا چاہیے, وہ پاکستان میں ناپ دے, جبکہ انڈیا میں وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اس لیے میں انڈیا کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کاٹن ڈبل ہوئی ہے, کاٹن کی آؤٹ پٹ, اور پاکستان میں ریڈیوس ہوئی ہے 50%, الٹا امپیکٹ ہوا. تو کیوں, حالانکہ موسم بھی ایک ہے, زمین بھی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. تو بنیادی وجہ وہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے بہت مضبوط ہے, بڑی اچھی ریسرچ کرتے ہیں اور حکومت کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, اور اس کی بیس پہ حکومت پالیسیز بناتی ہے, اور لانگ رن اسٹیبل پالیسیز کی ضرورت ہوگی. ایڈاکزم نہیں ہوگا کہ آج کوئی پالیسی ہے کل کوئی پالیسی ہے. امپورٹ پہ بتائیں, اب آپ را کاٹن پہ اور اس پہ آپ نے امپورٹ چھوٹ دے دی بغیر سوچے سمجھے, اس سے لوکل پروڈکشن کاٹن کی متاثر ہوئی اور کاٹن بیلز اتنی کم ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ادارے کا کام ہے. حکومت کو چاہیے کہ مضبوط ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ادارہ جس میں پروفیشنلز ہوں اور صحیح طریقے سے حکومت کو گائیڈ لائن دیں اور ایک لانگ رن پالیسی اور اسٹریٹجی بنا جائے. یعنی ہمیں پروفیشنلز بھی ریکوائرڈ ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لیے. نقوی صاحب ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں جوائن کیا ہے صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب نے. خالد کھوکھر صاحب, آپ فرمائیے گا, ہم نے زراعت کو جو ابھی سال گزرا ہے اس میں دیکھا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیے ہیں. جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہوتی ہیں جس میں کپاس ہے, گندم ہے, مختلف دالیں ہیں, ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے ہیں. کہاں کمی دیکھی آپ نے؟ جی بہت شکریہ جی. ہماری تمام فصلوں کا انجن جو ہے وہ گندم ہے جی. یعنی کہ 4.5 کروڑ ایکڑ آپ کے پاس زیر کاشت رقبہ ہے, جس میں 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم لگتی ہے جی. گندم آپ کے ریٹ صحیح ملے گا, کاشتکار کو گندم اچھی ہوگی, ساری فصلیں اچھی ہو جائیں گی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہمیں 3900 ریٹ ملا گندم کا. پچھلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25. اگر پچھلے سال ہمیں ریٹ نہیں ملا تو گروتھ آگے 0.56 پہ. بلین آف ڈالر کا اس ملک کی معیشت کو نقصان ہوا. اس پہ نہ کوئی انکوائری ہو رہی ہے, نہ کوئی پوچھنے والا. کاشتکار اس وقت مر چکا ہے جی. بالکل ہمارا تو پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں سزائے موت سے نکال کے عمر قید دلایا جائے اس وقت اس بجٹ میں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں لگ رہا ہے کہ زراعت ٹوٹل IMF کے نشانے پہ اور امریکہ کے نشانے کے اوپر ہے. میں اگر کپاس اگاتا ہوں تو میرے اوپر 18% GST ہے, باہر سے آتی ہے ڈیوٹی فری ہے جی. اس وقت میرا خیال میں ٹیکسٹائل کا سیکٹر بھی بحران کا شکار ہے اور زراعت بھی ٹوٹل بحران کا شکار ہے. دونوں اس وقت مرے پڑے ہیں جی, بالکل ہی ستیہ ناش ہوا ہے. کوئی دیکھیں نا, میری کاسٹ آف پروڈکشن ہو 3400 روپیہ گندم کے اوپر, اور مجھے ریٹ زبردستی میرے اٹھا لی جائے 1900, 2000, 2100 روپے میں کے اوپر. پھر گورنمنٹ خوشیاں منا رہی ہو کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا, روٹی سستی. کس قیمت کے پر؟ کاشتکار کے معاشی قتل کے اوپر. کیا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا گیا؟ کیا دنیا کے ساتھ ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن کا لیول پلینگ فیلڈ ہے ریجن کے ساتھ؟ انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستان روپیز میں 1000 روپے کی, مجھے ملتی ہے 4500 روپے کی. انڈین کاشتکار کو DAP ملتی ہے پاکستان روپیز میں 4000 کی, مجھے ملتی ہے 13000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی مفت ملتی ہے, مجھے 50 سے 60 روپے یونٹ ملتی ہے. وہاں ڈیزل ہاف پرائز پہ ایگریکلچر کے لیے گرین ڈیزل کے نام پہ ہم فل ریٹ پہ پرچیز کرتے ہیں. وہاں پہ میکنیزم ہے پرائز کا, یہاں پہ کوئی میکنیزم نہیں ہے. یعنی کہ اندازہ کرے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن 3400 اور پچھلے سال 2024 میں 8 اگست کو حکومت پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہماری گندم کا ڈی ریگولیٹ کو ریگولیٹ کر دیا اور ریٹ فکس کیا. ظلم کی انتہا کر دی خدا کی قسم
کہ 2600, 2650, 2650 اور ایک ضلع کا 2675 روپے, خود ہی کاسٹ آف پروڈکشن 3410 روپے نکالی ہوئی تھی. اس سے بڑی زیادتی کاشتکار کا معاشی قتل کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک چیز اور ہے, میں حکومت سے ایک اسپیشل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کے پاس بہت ہی ایک ایڈوائزر لائق ہے, بہت سمجھدار ہے, بہت تعلیم یافتہ ہے, سلما بٹ صاحبہ, بہت لائق ہیں وہ. جو انہوں نے چاول کی قسمیں بتائی ہیں, مجھے 35 سال ہو گئے کاشتکاری کرتے ہوئے, مجھے بھی پتا نہیں تھا. میری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ خدا کے لیے ہم اس سے مستفید ہو چکے ہیں, اب اس کو فنانس ڈپارٹمنٹ یا کوئی بڑا اور ڈپارٹمنٹ دے دیا جائے تاکہ وہاں وہ جا کے 14 کروڑ عوام اس سے مستفید ہو. ہم کاشتکار تو اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اب بجٹ میں آپ کو میں عرض کروں, بجٹ اس وقت IMF کے نشانے پہ ہے جی. اگر بجٹ میں ہمارے انپوٹس کے اوپر GST لگتی ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر پڑھ لیں, پھر زراعت اس ملک میں نہیں ہو سکتی. زراعت آلریڈی باعزت اور منافع بخش کاروبار نہیں رہا. کاشتکار کو گندم میں نقصان ہوا, کپاس میں نقصان ہوا, تمام سبزیوں میں نقصان ہوا. اب مکی رہ گئی. مکی آئی جب جس سے ہماری مکی اترنی شروع, ریٹ تھا 3600 روپیہ, جو ہی مکی ہے 2000 روپے ریٹ آ گیا. یعنی کہ ظلم خدا کا کہ کاشتکار کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کہ اس کو پیداواری لاگت اس کو نہ ملے. سبزیوں میں اس کو پیداواری لاگت نہیں ملی. پیاز ہماری کاسٹ آف پروڈکشن تھی 35 روپے, ہمیں 8 روپے کلو ملا اس کا. یعنی کاشتکار اس وقت بالکل مرا پڑا ہے, تباہی پھر گئی ہے. اور اگر یہی حال رہا تو اس سال آپ کی 3 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے, اگلے سال میرے منہ میں خاک, یہ 10 سے 15 ملین ٹن پہ کمی پہنچ جائے گی. اچھا کھوکھر صاحب, جس طرح سے پاکستان کو اس کی معیشت زراعت پر ہی کھڑی ہوتی تھی اور پاکستان کو زرعی ملک ہی کہا جاتا تھا, کیا آج کل یہ سچویشن ہے؟ آج بھی ہم زراعت کے بلبوتے پر, ہماری ریڑھ کی ہڈی زراعت رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اور آپ جس طرح سے یہ سارے مسائل بتا رہے تھے, ان کا کوئی تجاویز آپ کے پاس ہیں حل؟ آنے والے جو بجٹ ہے اس میں جو آپ نے ٹیکس کی بات کی, وہ تو تجاویز زیر غور ہیں کہ ٹیکس بھی لگے گا. اب میں آپ کو عرض کروں, حکومت دنیا میں ایک جس طرح کام ہوتا ہے کہ ہر فصل کی ایک پرائس کمیشن ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے 8 ماہ پہلے, 10 ماہ پہلے, سال بلکہ 2 سال پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہوگی اور اسے انڈیکیٹر پرائس کیا ملنی چاہیے. پوری دنیا میں یہ نظام رائج ہے, یہاں بھی ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی میکنزم تو ہونا چاہیے نا کہ کاشتکار کو کم از کم اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ساتھ 25% پروفٹ تو ملے نا. جب تک حکومت یہ میکنزم نہیں بنائے گی, آپ یہ دیکھیں نا, ہماری چیز سستی کر کے کاسٹ آف پروڈکشن سے کم سیل کروا کے حکومت خوشی کے شادیانے بجاتی ہے اس وقت. چیف منسٹر بھی, تمام منسٹر بھی اس وقت, جی ہم نے آٹا سستا کر دیا, روٹی. بھائی کس قیمت پہ سستی کی ہے؟ کاشتکار کے معاشی قتل کے اوپر. کاشتکار تو مر گیا خدا کی قسم. لیکن کاشتکار کا تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو پاکستان کی معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے. دیکھیں میں ایک دیہاتی آدمی ہوں جی, میں نے پورا سروے کیا جی. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں کپڑے والی دکان پہ کی, اس کی 50% اس سال سیل کم ہے. جوتوں والی دکان کی 50% سیل کم ہے. میں کراکری والے کے پاس 50% سیل کم ہے. پھر میں نے ٹریکٹر والوں سے رابطہ کیا تو میں سن کے حیران ہو گیا کہ ان کی 60% سیل کم ہوئی ہے. یعنی اندازہ کر رہے ہیں کاشتکار کے پاس ایسا قربانی آئی ہے. ابھی ہمارے 40% کاشتکار قربانی نہیں کر سکتے. اب جانور کراچی سے, اسلام آباد, لاہور سے ٹرکوں کے ٹرک واپس آ رہے ہیں. لوگوں میں قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ پیسہ جو سرکولیٹ کرتا ہے وہ گندم کا پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے. کاشتکار کو اگر اس کی پیداواری لاگت ہی واپس نہ ملے, منافع تو دور کی بات ہے, کاٹن میں پیداواری لاگت نہیں ملی, تمام سبزیوں میں پیداواری لاگت نہیں ملی, اسی طریقے سے گندم میں تو بالکل ہی تباہی ہو گئی جی. اب مکی میں تباہی ہو رہی ہے. مکی جیسے آئی ہے 3600 روپے ریٹ, اب 2000 روپے آ گیا. اب کاشتکار بیچارہ کیا کرے؟ اب مکی کے کاشتکار کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے جی, بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اس کا. تو اگلی فصلوں میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر وہ نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کے پاس 13 لاکھ ٹن یوریا فالتو پڑی ہے, وجہ کاشتکار استعمال نہیں کر سکتا. پھر میں ایک اہم بات اور کرنا چاہتا ہوں جی, جس کی طرف کوئی بات نہیں کر رہا. آپ زمین باں ہے جی تمام فصلوں کی, اس سے سارے فصلیں جنم لیتی ہے. وہ بیمار ہے اس وقت. آرگینک میٹر پنجاب میں بلکہ پاکستان میں 90% ایریا میں زیرو ہو چکا ہے آرگینک میٹر. ہم پیداوار کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک ہیٹ ویو چل رہی ہے. اب میں ملتان کا رہنے والا ہوں, اس وقت آم کی فصل سر 75% کمی ہے. اس وقت جو کنو کی سردیوں میں فصل تھا 50% کمی آئی ہے. اس حوالے سے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو پھر قدرت کا ایک نظام ہے. نہیں حکومت, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اگر حکومت کاشتکار کو کم از کم ایک چیز انشور کرے, پرائس کمیشن بنائے ہر فصل کے, اس کا ڈیٹرمن کرے کہ کاشتکار کی یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی, 25% اس کو منافع ملے, کم از کم یہ ریٹ اس کا رہنا چاہیے.
ہاں اس کو نجائز پورا منافع نہ لینے دے، بالکل نہ لینے، میں ایسے حق میں ہوں، لیکن جائز تو اس کا حق ہے نا۔ اب حکومت کیا کرتی ہے، سبزی جب 1 روپے کلو بکتی ہے تو حکومت نظر نہیں آتی، جب وہی سبزی 10-20 روپے کلو حکومت منڈی میں پہنچی ہوتی ہے، DCAC پہنچے ہوتے ہیں۔ یعنی ظلم ہے اس وقت۔ آپ یقین کر لیں کہ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا زراعت کو ختم کر کے۔ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، واٹر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جسے گھر دانے ہوتے کملے بھی سے آنے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس دفعہ آپ کو کم از کم 3 ملین ٹن تو آپ کو اس دفعہ بھی امپورٹ کرنی پڑے گی گندم۔ ابھی آپ آنے دیں ستمبر اکتوبر میں آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یوکرین رشیا کی جنگ شروع ہوتی ہے، دنیا کے سب سے بڑے گندم کے ایکسپورٹر یہ 2 ملک ہیں، اگر وہاں سے نہ نکلی تو کیا ہوگا پاکستان کا حال؟ کیا آپ امپورٹ کریں؟ آپ کے اب آپ ایک چیز ہے، گندم کا ریٹ نہ دیکھے حکومت، ایک چیز تو عقل سے بیٹھ کے سوچے نا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ کتنا بڑا ہے ایگریکلچر میں۔ آپ کی امپورٹ بڑھ گئی، ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ کم از کم آپ کو $2.5 سے $3 بلین کی آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی کاٹن، صرف 1.1 بلین کی آپ کو۔ ٹھیک ہے، مسائل تو کافی ہیں جس طرح سے آپ نے بتائے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب، اور ہمارے ساتھ ماہر معاشیات سلمان نقوی صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر خالد عثمان صاحب بھی موجود تھے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔